نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. معزز سامعین اور ناظرین، آج جس موضوع میں بات کروں گا وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے محاجہ کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے رب کے سلسلے میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے تو یہ خبر سارے ملک میں اور سارے ایران میں پھیل چکی تھی. اور ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا ٹائٹل نمرود تھا، اس کا نام نمرود نہیں تھا. جیسے مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون رہا کرتا تھا، ان کو ٹائٹل میں بلایا جاتا تھا، ان کا نام کچھ دوسرا رہتا تھا. تو نمرود نام نہیں ہے بلکہ یہ ایرانی بادشاہوں کے لقب ہے. جو ایران کا بادشاہ ہوا کرتا تھا ان کا لقب ہوا کرتا تھا نمرود. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شہر تھا وہ ایران میں تھا، اور ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا ٹائٹل، اس کا لقب نمرود کے نام سے تھا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس کی بادشاہت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، وہ بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا. اور اس نے اپنے شہر کے انٹرنس میں، جہاں اس کی کیپٹل سٹی تھی، جو بڑے بڑے شہر تھے، وہاں پہ انٹرنس میں اس کی اسٹیچو رکھے رہا کرتے تھے. اور جو بھی شخص اس شہر میں داخل ہوتا تھا اس کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا کہ وہ اس کا سجدہ کرے، وہ اس کے سامنے سر کو جھکائے. اگر کوئی نہیں جھکاتا تھا تو آٹومیٹک گھنٹیاں لگی رہا کرتی تھی، اس سے اس کو معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ کون شہر میں داخل ہوا ہے بغیر سجدہ کیے ہوئے. تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے. اور نمرود کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ میری عبادت نہیں کرتے، مجھے خدا نہیں مانتے، مجھے اللہ نہیں مانتے، وہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا. دربار میں سب طریقے کے لوگ موجود تھے، شہر کے لوگ موجود تھے، نمرود کے جو آگے پیچھے رہا کرتے تھے، درباری، چمچے، سب کے سب وہاں پہ موجود تھے. اور ایک ہجوم تھا، ایک بھیڑ تھی، اور اس بھیڑ میں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، ابھی میں نے پوری آیت پڑھی. وہ نمرود پوچھتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا اللہ کون ہے؟ کس نے تم کو آگ سے بچا لیا؟ تو یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود پوچھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. مطلب انسانوں کا وجود بخشتا ہے، اور اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو وہی اس کو موت دیتا ہے. تو نمرود کہتا ہے بس اتنا ہی تمہارے رب کرتے ہیں، زندگی اور موت دیتے ہیں؟ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے ایک شخص کو قید خانے سے بلایا جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، یعنی اس کا ایسا جرم تھا جو قابل موت تھا، موت کی سزا اس کو سنا دی جا چکی تھی. اس نے اس کو بلایا اور اس سے کہا انت حر، آپ آزاد ہو، آپ کو میں زندگی دیتا ہوں.
یقیناً آپ کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، لیکن میں رب ہوں، میں خدا ہوں، اس لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے زندگی دیتا ہوں۔ اور ایک درباریوں میں سے ایک کو بلایا اور اس کو بلا کے اس کو مار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی، تو میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اس لیے میری عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پاگلوں کا سردار ہے، اب اس سے بحث کرنے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب دیکھا جائے کہ کوئی حجت میں لڑا ہوا ہے، بحث و مباحثہ میں ہے اور وہ ماننے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں دوسرا پیترا آزمانا چاہیے اور دوسری طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ ماننے والا اور سننے والا نہیں ہے، اور اس سے بحث کرنے کا اس سوال میں کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور موت کیسے دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سوال چینج کر دیا، بدل دیا، اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا جو خدا ہے، میرا جو لارڈ ہے، جو گاڈ ہے، وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ ہو، تم گاڈ ہو، تو تم مغرب سے نکالو۔ ہمارا اللہ مشرق سے مغرب نکالتا ہے، مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں چھپاتا ہے۔ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم مغرب سے نکال کے مشرق میں چھپاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بس وہ ہکا بکا ہو گیا، آنسر لیس ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پاور تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ قوت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ طاقت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں مغرب سے سورج کو نکالوں۔ مشرق سے نکالنے والا وہ حقیقت اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ آنسر لیس ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس آیت سے سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جانیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام سارے کفار، سارے مشرکین کے درمیان ڈٹ کے کھڑے رہے اور اکیلے توحید پرست پہ تھے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے تھے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کا خدا ہے، جو چاند کا رب ہے، جو اس دنیا کا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں نمرود کو ایک بری موت دی۔ نمرود کے کان میں ایک مچھر جا کے چلا گیا، ایک مچھر گھس گیا، اور مچھر نمرود کا بھیجا کھاتا تھا، اور نمرود جو اپنا سر کسی دیوار سے مارتا تھا تب اس کو چین آتا تھا، یا لوگ اس کو جوتے مارتے تھے تب اس کو چین آتا تھا، اور جیسے ہی جوتے اس کے سر پہ مارنا بند ہو جاتا تھا تو اسے چین نہیں ملتا تھا۔ تو یہ ذلت والی موت اللہ تبارک و تعالی نے اس نمرود کو دی جو اپنی حجت میں اڑا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ تم یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایران چھوڑ دیا اور شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ تھی جو یہ واقعہ تھا، یہ قصہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پوری ایک آیت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔